بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له ولا ند له ولا مثال له ولا امتثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الغمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت دین و دنیا کا سہارا ہے، محمد جس کو پیارے خدا کا وہ پیارا ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ قابل صد احترام سامعین کرام، یہ جو دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پہلے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ زندگی گزار کے چلے گئے ہیں۔ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ ہے اصل زندگی۔ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، موت کے بعد اصل جو زندگی شروع ہوگی، اس زندگی میں کامیابی و کامرانی صرف نیک اعمال کرنے والوں کو ملے گی۔ جو نیک اعمال بجا لائیں گے اس زندگی میں، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن، تو اللہ کہتے ہیں میں اس کو پاکیزہ ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا۔ اگلی زندگی اس کی ہے جو نیک اعمال کرے گا، اور نیک اعمال اس کے قبول ہوں گے جس میں ایمان ہوگا۔ ایمان نہیں تو عمل صالح جتنے مرضی کریں۔ دیکھ لیں مغرب والے، یورپ والے کس قدر این جی اوز اور کنویں اور بہت سارے مہاجرین کی مدد کرنا، فلان کرنا، لیکن 0/0 کچھ بھی نہیں ملنا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخرت کی کامیابی نیک اعمال سے، اور نیک اعمال کی قبولیت ایمان سے، اور ایمان بغیر محبت رسول کے دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایسے کہہ لیں کہ پہلی سیڑھی جو ہے نا، وہ رسول پاک کی محبت ہے۔ اگر اس میں بندہ ناکام ہے اور اس کے دل میں کائنات میں سے سب سے زیادہ رسول پاک کی محبت نہیں ہے، تو نہ اس میں ایمان ہے، نہ اس کا عمل صالح ہے، نہ اس کو قیامت والے دن نجات ملنی ہے۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول پاک نے پوچھا ہے عمر کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی جان سے؟ یا رسول اللہ، جان نال ود کوئی شے نہیں، جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، تیرا ایمان مکمل تب ہوگا
جب تو اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارے میں، آپ نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین نشانیاں جس میں پائی جاتی ہوں وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، ایمان کی لذت اس کو آتی ہے، ایمان کی چاشنی اس کو آتی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پوری کائنات سے زیادہ ہو، پیسوں سے زیادہ ہو، اولاد سے زیادہ ہو، اپنی جان سے زیادہ ہو۔ نمبر 1 اور نمبر 2 آپ نے فرمایا ان یحب احد لا یحبہ الا للہ، بندہ کسی سے محبت کرے دنیاوی مال و منال اور دنیاوی حسن و جمال اس کی وجہ نہ ہو، بلکہ اس کی وجہ صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرے اور اللہ کے بغض کی وجہ سے بغض رکھے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا یہ کہ بندہ ناپسند کرے کفر میں جانا جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے آگ میں جانا۔ جس طرح آگ میں چھلانگ لگانا ناپسند ہے، اسی طرح اپنے آپ کو جرمنی کے ویزے کے لیے مرزئی ڈکلیئر کرنا، ہاں زکوٰۃ سے معافی کے لیے بینکوں میں اپنے آپ کو اہل تشیع ظاہر کرنا کہ میں تو شیعہ ہوں، میں کادی زکوٰۃ دوں، میں کاہے کی زکوٰۃ دوں، اور ویزے کے لیے اپنے آپ کو احمدی لکھوا لینا، قادیانی لکھوا لینا، مرزائی لکھوا لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے ہی کفر میں جانا ناپسند کرے جیسے کہ کہاں جانا ناپسند کرتا ہے، آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ اکبر ایمان کا مظہر ہے۔ ایسے کہہ لیں ایمان کی ابتدا حضور کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، حضور کی محبت سے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ عبد العزیٰ ایک بہت بڑا عرب کا تاجر، مکے میں رہنے والا بڑا رئیس آدمی، بڑا امیر آدمی، روز جوڑے بدلنے والا، روز خوشبوئیں بدلنے والا۔ جب اللہ پاک نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، اب جناب والا یہ گھر سے نکلا ہے دین کی خاطر، حضور کی محبت کی خاطر، حضور کی چاہت کی خاطر اور آپ کے پیار کی خاطر گھر سے جب نکلا مدینہ کی جانب عازم سفر ہونے لگا۔ جب چچا کو پتہ چلا، چچا آیا، اس نے لباس اتروا لیا، پیسے بھی سارے لے لیے، سواری بھی لے لی، بالکل برہنہ کر دیا چچا نے عبد العزیٰ کو۔ یہ عبد العزیٰ اپنی ماں کے گھر گیا، ماں کا دروازہ نوک کیا، ماں نے پوچھا کون ہے؟ ماں جی میں عبد العزیٰ ہوں، میں مدینے کا سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے چچا نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ کہا کیوں چھینا ہے؟ کہا کیونکہ محمد کی غلامی کا دم بھر لیا ہے، اس وجہ سے میرے سے سب کچھ چھین گیا ہے۔ ماں نے دروازے کے اوپر سے ایک ٹاٹ پھینکا، وہ ٹاٹ پہن کے عبد العزیٰ مدینے کی جانب عازم سفر ہے، آدھی رات کو مدینے میں پہنچے۔ مکہ سے مدینہ یہ کتنا تقریباً 450-500 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے، پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ رات کے ٹائم مسجد میں پہنچی ہیں اور مسجد میں پہنچے ہیں، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، پاؤں پہ زخم بھی ہیں، زخموں کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے جناب یہ کرا رہے ہیں۔ تہجد کا ٹائم ہوا، آپ کے اور میرے آقا مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کون؟
یہ کون ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے اندھیرے میں؟ عبد العزیٰ کہتے ہیں میں یا رسول اللہ عبد العزیٰ۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ ہے آج کے بعد تو عبد العزیٰ نہیں، آج کے بعد تو عبداللہ ہے، آج کے بعد تیرا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کیسے آئے ہو یا رسول اللہ؟ سب کچھ لٹایا ہوں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچا لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تیرا کچھ بھی نہیں لٹا، تو سب کچھ بچا لایا ہے۔ اور یہ عبداللہ جب اصحاب صفہ میں بیٹھا کرتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، قمیض تو ہوتی نہیں تھی، صرف تہ بند، اس پر بھی پیبند لگے ہوئے، 4-4-5 دن کھانا نہیں ملتا تھا صفہ والوں کو۔ یہ رسول اللہ کے جو شاگرد ہیں، حضور کے مدرسے کے طالب علموں کو 5 دن کھانا نہیں ملتا تھا، بھوکے اور پیاسے اور ننگے بدن سے، پاؤں سے ننگے، بدن سے ننگے، صرف ایک تہ بد باندھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اصحاب صفہ والے عبداللہ سے کہتے ہیں عبداللہ تجھے وہ دن تو یاد آتے ہوں گے نا جب روز جوڑے بدلتا تھا، جب روز خوشبوئیں بدلتا تھا، جب روز جس گلی سے گزرتا تھا لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے عبد العزیٰ گزرا ہے، کیونکہ اتنی خوشبو لگائی ہوتی تھی۔ یہ عبداللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے الفاظ عبداللہ کہتے ہیں واللہ لنظرۃ الی وجہ رسول اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کی قسم مجھے پوری دنیا کی دولت مل جائے، کہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں سرکار کے چہرے کا ایک دفعہ دیدار کر لوں۔ یہ ہے وہ محب رسول جن کی میں آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ محب رسول ہے جنہوں نے اپنا ہر چیز رسول پاک کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ احد کی جنگ میں ایک عورت آگے بڑھتی جا رہی ہے اور پوچھتی ہے میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ پتہ چلا تیرا بیٹا غزوہ احد میں شہید ہو گیا ہے۔ کہتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کی شہادت کو قبول فرما۔ آگے گئی، کسی نے بتایا تیرے ابا اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں۔ کہتی ہے اللہ تو شہادت کو قبول فرما۔ آگے گئی، پتہ چلا، تھوڑا سا آگے گئی، پتہ چلا تیرا سر کا تاج، تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے۔ یہ عورت پھر پریشان نہیں ہوئی بلکہ آگے بڑھتی گئی اور جا کے رسول پاک کے چہرہ انور کو دیکھا تو اس عورت نے کیا کہا؟ کل مصیبت بعدک جلل۔ بہت بڑے لفظ ہیں، کل مصیبت بعدک جلل۔ میرا بیٹا شہید ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا باپ شہید ہو گیا، میرا خامد شہید ہو گیا، سرکار کا چہرہ دیکھا تو میری ساری مصیبتیں مجھے بھول گئی ہے۔ ایسی محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مکے والوں نے سولی پہ لٹکایا ہوا ہے، ابو جہل قریب آیا، آ کے کہتا ہے خبیبہ بتا، بس اتنا کہہ دے کہ کاش میری جگہ پر محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب کیا کہتے ہیں؟ خبیب کہتے ہیں میں خبیب تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری 1000 جانیں ہوں اور وہ نکل جائیں اور سرکار کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور خبیب نے سولی پر لٹکے کیا کہا؟ جو شعر بولے خبیب نے، ذرا توجہ سے سننا۔ خبیب سولی پر لٹکے آخری وقت ہے، کیا کہتے ہیں؟
لست ابالی حین اقتل مسلما لست ابالی حین اقتل مسلما بأی شک کان للہ مسرعی۔ اللہ اکبر۔ لست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لست ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لست ابالی حین اقتل مسلما، اگر میں اسلام پر شہید کر دیا جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بأی شک کان للہ مسرعی، جب مجھے یہ سولی میں موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد، مارنے کے بعد رسا کھینچیں گے، تو جو کرنا رسا کھینچیں گے، میری لاش نیچے گرے گی، میری لاش دائیں گر جائے بائیں گر جائے، جب اللہ کے لیے گرے گی تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ لیتک تحلو، یار توجہ کرنا، یہ شعر آخری شعر ہے نا ان کے، اللہ اکبر، اور بڑے درد مند شعر ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لیتک تحلو، اللہ کرے ہمارا بھی عقیدہ یہ بن جائے، لیتک تحلو والحیات مریرۃ، اے اللہ تو میٹھا ہو جائے، چاہے میری زندگی مجھ پر کڑوی ہو جائے، میری زندگی بے شک مجھ پر کڑوی ہو جائے، لیکن اللہ تو مجھ پر کیا ہو جائے؟ میٹھا ہو جائے۔ لعلک ترضی، لعلک ترضی والانام خضاب، یا اللہ ساری کائنات مجھ پہ ناراض ہو جائے، تو مجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کر بولے خبیب، ظلم پہ ظلم سہ کر بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے، توجہ میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، اس منبر کا عقیدہ، اس مسجد کی انتظامیہ کا عقیدہ، میرے جماعت والوں کا عقیدہ، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں وہ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ اللہ اللہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان میرے نبی کے اصحاب کے ایمان جیسا ہے تو سمجھ لو کہ تم ہدایت پر ہو۔ نبی کے اصحاب کا کیسا ایمان تھا؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بدر کے میدان میں تلوار زنی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ٹاپ 10 میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہیں، جن کو رسول پاک نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی پاک زبان سے کہا تھا ابو عبیدہ تو فی الجنہ، ابو عبیدہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، کیوں فرمایا؟ کیونکہ محبت کا حق ادا کر دیا۔ بدر میں جناب آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی طرف سے آئے ہیں اور ان
کا باپ جراح جو ہے وہ کافروں کے لشکر میں آئے ہیں. جناب ایک دفعہ باپ سامنے آیا, تھوڑی سی طرح دی, پھر سامنے آیا, پھر اس طرف منہ کیا, پھر سامنے آیا. حضرت ابو عبیدہ نے ایسے تلوار کا وار کیا کہ باپ کی گردن تن سے جدا کر دی. اللہ, باپ کو قتل کر دیا جو اسلام کا دشمن تھا, جو رسول پاک کا دشمن تھا. اور اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں, اسی جنگ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن وہ بھی کافروں کی طرف سے آیا تھا. عبد الرحمن جنگ کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں ابو جی جنگ بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے 3-4 دفعہ آئے تھے, میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. آپ ابو بکر صدیق نے کہا بیٹا میں تو 3-4 دفعہ تیرے وار کے نیچے آیا, تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم اگر میرے وار کے نیچے تو ایک دفعہ آ جاتا تو دشمن رسول سمجھ کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا. قدر نبی دی ایک ہی جانن تے دنیا دار کمینے, قدر نبی دی جانن والے تے ستے نی وچ مدینے. قدر بھلان دی بلبل جانے تے پاک دماغاں والی, قدر بھلا دی گرج کی جانے تے مردے کھاون والی. نبی کی قدر جاننے والے اللہ اکبر, ان کی عظیم باتیں, ان کی عظیم باتیں. اللہ اللہ اللہ. حضرت زید ابن حارثہ یہ بکتا بکاتا بچہ چھوٹا غلام بنتا بناتا امی خدیجہ کے پاس آ گیا. خدیجہ کا غلام حضور کو حضرت خدیجہ نے یہ غلام گفٹ کر دیا, تحفہ دے دیا. اللہ اکبر, یہ غلام گفٹ کیا. حضور نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا. کیا بنا لیا؟ بیٹا بنا لیا. سارے لوگوں کو اعلان کیا آج کے بعد کوئی بھی زید ابن حارث نہیں کہے گا, بلکہ آج کے بعد جو بھی زید کی ولدیت پکارے گا تو کہے گا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زید جناب والا مکہ میں ہے. ان کے والدین کو پتہ چلا وہ جو آپ کا بچہ گم ہو گیا تھا, اغوا ہو گیا تھا, وہ بچہ بکتا بکاتا مکہ پہنچ گیا ہے. اور مکے میں ایک شخص ہے, ایک ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس موجود ہے. باپ بھی آ گیا, چچا بھی آ گیا. آ کے حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے مکے میں سنا ہے آپ بڑے نرم دل کے ہیں, ہم نے سنا ہے آپ بڑے اچھے اخلاق کے ہیں. ہمارا بچہ بچپن میں گم ہو گیا تھا, وہ بچہ سنا ہے آپ کا غلام ہے, اس کی ماں بڑی پریشان ہے, اس کی بہنیں بڑی پریشان ہیں, ماں کی رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں. اگر آپ مہربانی کریں تو بچہ دے دیں, یہ غلام دے دیں تاکہ اس کی ماں کو سکون آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہاں بالکل اجازت ہے, ہاں ہاں بالکل اجازت ہے, اس سے پوچھ لو. زید سامنے کھڑے ہیں, آ کے اپنے باپ سے گلے ملے, اپنے چچا سے گلے ملے. آپ نے کہا بیٹا تیری ماں کی حالت بڑی بری ہے, روز روتی ہے اور روز باہر دیکھتی ہے کہ کب میرا بیٹا لوٹے گا. تیری بہنیں بڑی پریشان ہیں, آ بیٹا ہمارے ساتھ آ. زید کہتے ہیں نہیں ابو جی میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. باپ
نے کہا بیٹا یہاں تو غلام ہے, وہاں تو آزاد ہوگا, میں تجھے غلامی کے شکنجوں اور زنجیروں سے آزادی دلوانے کے لیے آیا ہوں. حضرت زید کیا کہتے ہیں, ابو جی اس طرح کی 1000 آزادیاں بھی محمد کی غلامی پر قربان کرنے کو تیار ہوں, حضور کی غلامی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسی لیے تو میرے محترم بھائیوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. صدیق کی صداقت کی, صدیق کی محبت کی, صدیق کی دیانت اور امانت کی, صدیق کی حضور کے ساتھ پیار کی مثال ہی کچھ اور ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہے. اللہ نے دعویٰ کیا, اللہ نے دعویٰ کیا محمد اللہ کے رسول ہے. یا اللہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں والذین معہ, والذین معہ. اگر دلیل پوچھتے ہو تو جو محمد کے ساتھی ہیں ان کو دیکھ لو, ان کو دیکھ لو. اللہ اکبر. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. بیت اللہ کے صحن میں تیرے اور میرے آقا اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. آ گئے کافر مشرک مکے کے, آ گئے. کوئی آ کے پتھر مار رہا ہے, کوئی لکڑی کے ساتھ مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اللہ کے رسول زخمی ہو رہے ہیں. ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا. ابو بکر صدیق آگے بڑھے اور بڑھ کر کیا کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس بندے کو مارتے ہو جو تمہیں صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرا رب اللہ ہے. اللہ اکبر. پھر جناب کیا ہوا, حضور کو تو نکال کے ابو بکر نے بھیج دیا. ابو بکر کی باری آ گئی. اب اس کو اتنا مارا, اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے. ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے. بنو تمیم والے آئے, بنو تمیم والے ابو بکر کے قبیلے والے. انہوں نے جب دیکھا, انہوں نے کہا اگر ہمارا بندہ فوت ہو گیا, مارا گیا, تو قریش والوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اٹھا کر لے گئے. رات تک ہوش نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق کو, رات تک ہوش نہیں آئی. رات کو جب ہوش آئی تو ماں سرانے دودھ کا پیالہ لے کر کھڑی تھی. ماں نے کہا بیٹا دودھ پی لو. ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کیف حال نبی کی, میرے نبی کا کیا حال ہے؟ بیٹا اپنا حال تو دیکھو, تیرا جسم سارا لہو لہان ہے, تجھے ان کی فکر پڑی ہے. بیٹا دودھ پی لو, میں ان کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. ابو بکر کہتے ہیں ماں جی اس وقت تک اس حلق سے ایک قطرہ اتارنا بھی حرام ہے جب تک کہ سرکار کے چہرے انور کو نہیں دیکھ لوں گا. ماں نے کندھوں پہ سہارا دیا, ایک اور ساتھ صحابی نے سہارا دیا. رسول پاک کے پاس دار ارقم میں لے کے گئے. جب حضرت ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا, حضور اٹھ کے آگے بڑھے اور بڑھ کے آپ نے اپنے بازوؤں میں لے لیا اور آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا ابو بکر ان کافروں نے تیرا کیا حال کر دیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو ایک ابو بکر ہے, ایک 100 جان بھی ہو تو آپ پر قربان کر دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, رسول اللہ سے محبت کیسی ہو. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک مسجد میں تشریف فرمائے. کبھی گھر جاتے ہیں, کبھی پھر مسجد میں, کبھی گھر جاتے ہیں, پھر مسجد میں, گھر جاتے ہیں, پھر مسجد میں.
آپ نے فرمایا صوبان خیر تو ہے، خیر تو ہے، بار بار مسجد میں آ جاتے ہو، بار بار مسجد میں آ جاتے ہو۔ یا رسول اللہ گھر میں چین نہیں آتا، جب مسجد میں آتا ہوں آپ کا دیدار کرتا ہوں تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اب یا رسول اللہ ایک مسئلہ مجھے بڑا پریشان کیے ہوئے ہے، وہ کیا؟ کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہ سوچتا ہوں اس دنیا سے تو آپ نے بھی چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، دنیا سے ہر ایک نے چلے جانا ہے، کیونکہ خدا کا فیصلہ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ یا رسول اللہ دل میں پریشانی ہے کہ جب آپ بھی چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کر دے، لیکن آپ کا تو جنت میں مقام بڑا بلند ہوگا، آپ کا تو جنت میں مقام بڑا بلند ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا جنت میں دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ میں جنت میں آپ کا دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ یہ سوال حضرت ثوبان نے کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ توجہ توجہ، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا بلکہ جواب اللہ رب العالمین نے دیا۔ لو بھائی وہ جواب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، وہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے بھی جواب ہے۔ وہ کیا جواب ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ فرماتے میں نے اپنے انعامات کیے۔ کن پر انعامات کیے؟ من النبیین، نبیوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ محبت کی وجوہات ہوتی ہیں، پہلی وجہ حسن و جمال ہوتی ہے، دوسری وجہ کمال اور اخلاق ہوتی ہے۔ حضور حسن و جمال میں بھی لاجواب تھے، کمال میں بھی لاجواب تھے، اور اخلاق میں بھی لاجواب تھے۔ اللہ، حسن و جمال کیسا؟ کیا کہتا ہے جابر؟ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ۔ اللہ دی قسم چن مدم نظری آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اللہ اکبر۔ اور امی عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس۔ اللہ، لنا شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے۔ شمس السمائی تطلع بعد فجر، آسمانوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اللہ اکبر۔ وَالشَّمْسِ تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ اللہ، اور حضرت حسان کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، حضرت حسان، یار کیسا منظر ہوگا، سرکار نیچے تشریف فرما اور حسان ممبر پر، اور ممبر پر بیٹھ کر سرکار کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي،
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا حسین آج تک میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، میری آنکھ دیکھتی کیسے ہے؟ تیرے جیسا حسین آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہر عیب سے تو ایسے پیدا کیا گیا ہے کہ جیسے رب نے پوچھ پوچھ کے بنایا ہو، پوچھ پوچھ کے بنایا ہو۔ اللہ اکبر۔ سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، ترجمہ کر رہا ہوں، سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں، جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا، دکھیاں لاچاراں دا او بن کے طبیب آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات سناؤں، یہ وہ سعد ہیں جن کو رسول پاک نے فرمایا ارمے یا سعدو فدا کا ابی و امی۔ اللہ، سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو بھائی، میں بھی کہتا ہوں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس کو حضور کہیں اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ کتنا مقام ہوگا یار اس شخص کا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ٹاپ 10 میں ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے۔ سعد ابن ابی وقاص، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے جرنیل ہیں، بہت بڑے کمانڈر ہیں۔ پریشانی کے عالم میں آ کے رسول پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا سعد کون سی چیز نے تجھے پریشان کر دیا ہے؟ یا رسول اللہ آج پورے 4 دن ہو گئے، 4 دن، توجہ، آج پورے 4 دن ہو گئے ہیں یا رسول اللہ، میری ماں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اور میری ماں کہتی ہے میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی جب تک کہ سعد تو محمد کا دامن نہ چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب سعد کس کو رکھے اور کس کو چھوڑے؟ ماں کو چھوڑے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دامن کو چھوڑے؟ سعد پر بڑا امتحان کڑا آ گیا، پریشانی کے عالم میں مسجد میں چکریاں لگا رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ سرکار نے تو کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا۔ آہا، ادھر دیکھنا بھائی، اللہ نے آسمانوں سے قرآن نازل کیا۔ وہ آیت پڑھنے لگا ہوں جو آج ظہیر الدین بابر کی پورے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پورا جمعہ پڑھا کے اللہ پاک نے ایک آیت میں وہ بات سمجھا دی۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی کہہ دو، سعد کا جواب آیا ہے، سعد کے سوال کا جواب آیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔ اللہ اکبر۔ کل ان کو کہہ دو
ترازو کے دو پلڑے ہیں، ادھر دیکھو بھائی، پر ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں آباؤکم تمہارے ماں باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، وازواجکم تمہاری بیویاں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا اور تمہارے پیسے، وتجارت تخشون کسادہا ایک پلڑے میں تمہاری تجارت، ومساکن ترضونہا اور اسی پلڑے میں تمہارا گھر، تمہاری کوٹھی، تمہاری کار، تمہاری دولت ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں احبا الیکم من اللہ ورسولہ، دوسرے پلڑے میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت ہے۔ اگر تو یہ پلڑا آپ کا بھاری ہے، جانچ کرو، پڑتال کرو، اپنے دل کو ٹٹولو، خود ٹٹولو کہ کیا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا اپنے کاروبار اور اپنے گھر کی محبت زیادہ ہے؟ نہ میرے بھائیوں، دل کو ٹٹولو۔ اگر تو یہ پلڑا باری ہے تو فتربصو، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اس لیے کہ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں اگر ایمان والے ہو تو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، سچا سچا سوچنا معیار ہونا چاہیے، جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، سیاں نہ جان ساڈے کولوں سدویا دوریاں، سونے دے شہر وچ آقا دے شہر وچ گھر بار ہونا، جنوں گھر مدینے چاہیے وہ کہے چاہیے، جنوں نہیں چاہیے وہ کہے نہیں چاہیے۔ آقا دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ سانو یاری لا کے اے دسیا اے دوستو، سانو یاری لا کے دسیا اے دوستو، سب کچھ آقا تو نثار ہونا جدا چاہیے، اچھی کہو چاہیے، سب کچھ آقا تو نثار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ صحابہ نے آپ تو واریاں جوانیاں، صحابہ نے آپ تو واریاں جوانیاں، صحابہ والا سب دا جی کردار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ جیوا جدا دعوی پیار دا داڑی نو مناوے نا، جدا دعوی پیار دا ہون کا موقع آ گیا نا، زبانی تو یا رسول اللہ پر جان بھی قربان ہے، یہ پیار ہونا چاہیے، زبانی عمل نہیں ہے۔ جدا دعوی پیار داؤ داڑی نو مناوے نا، سنت رسول داؤ مذاق اڑاوے نا، صرف گلی باتی نہیں ہو کچھ عملی بھی اظہار
صرف گلی باتی نہیں ہو کچھ عملی بھی اظہار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے سچا سچا سوچنا معیار ہونا چاہیے آخری بات کرنے لگا ہوں میرے محترم بھائیو ذرا توجہ سے سننا اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم رسول ہے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی حضرت انس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعۃ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا ما عادت لہا قیامت کے بارے میں پوچھنے والے قیامت کی تیاری کیا کی ہے قیامت کی تیاری کیا کی ہے کیونکہ قیامت والے دن تو عملوں کے بغیر نجات نہیں ہونی حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ ما عادت لہا من کثرت صیام ولا صدقت ولا صوم اے اللہ کے رسول فرض نماز پڑھتا ہوں فرض روزے رکھتا ہوں فرض زکوٰۃ دیتا ہوں اس کے علاوہ زیادہ نوافل بھی کوئی نہیں نفلی روزے بھی کوئی نہیں نفلی روزے بھی کوئی نہیں نفلی صدقے بھی کوئی نہیں بس ایک کام زیادہ کرتا ہوں انی احب اللہ ورسولہ میں اللہ کے رسول سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا پھر قیامت کے بارے میں پریشان نہ ہو انت مع من احببتا قیامت کو تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تیری محبت ہوگی جس دل میں محبت جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت ہاں سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس دل میں محمد کی عقیدت نہ ہوگی کرے جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے میرے پورے جمعے کا خلاصہ اور نچوڑ آخری شعر بھائی توجہ میری طرف ہو کرے جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی اسے پیر و مرشد کی اور جس کو نبی پاک جیسا پیر مل جائے سرکار جیسا مرشد مل جائے اب اس کو اور مرشد اور پیر ڈھونڈنے کی ضرورت اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کے اور میرے دل میں حضور کی سچی محبت کی شمع روشن فرمائے ایسی محبت کہ جو حضور کی اطاعت پر ہمیں لگا دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب